بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 25 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قاعدہ یدعا دعاء۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم فعل مضارع کے چند قواعد پڑھ چکے ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مزید 2 قاعدے فعل ناقص سے متعلق آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور مثالوں سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، اور دوسری مثال وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور تیسری مثال تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ سب سے پہلے تو ہم ان 3 مثالوں کے اندر ان الفاظ کا تعین کر لیتے ہیں جو ہمارے آج کے قاعدے سے متعلق ہیں۔ پہلی مثال کے اندر استعلا، دوسری مثال کے اندر تتلا، اور تیسری مثال کے اندر تعالیت۔ یہ وہ 3 الفاظ ہیں جو ہمارے آج کے سبق سے متعلق ہیں۔ تو آئیے پہلے ان 3 الفاظ کے اندر غور کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد قاعدہ کی طرف بڑھیں گے۔ استعلا باب استفعال سے ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ استفعال کے اندر ابتدا میں الف، سین اور تا ان کی زیادتی کی جاتی ہے ثلاثی مجرد کے اندر۔ تو گویا الف، سین، تا یہ باب استفعال کی علامت ہے۔ تو جب ہم نے اس علامت کو جدا کیا تو ہمارے پاس جو حروف بچتے ہیں وہ عین، لام اور یا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ عین، لام، یا یہ مصدری حروف نہیں ہیں، چونکہ اس فعل کا جو مصدر ہے وہ علو ہے، عین لام واو ہے۔ اب عین لام واو باب استفعال میں جا کر عین لام یا کیسے بن گیا؟ چونکہ اس کا اصل تو اعلی یا علو علون ہے۔ اب باب استفعال کے اندر تو ہمیں واو کی جگہ یا نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم آج کے قاعدہ کے اندر جانیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تتلا، ہم پہلے بھی کچھ اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اصل میں تلا یتلو تلاوتن ہے، تلا یتلو تلاوتن۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مصدر کے اندر بھی واو ہے، مضارع کے اندر بھی واو ہے، جبکہ تتلا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ واو کی جگہ یا پائی جا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آج کے سبق کے اندر ہم جانیں گے۔ اور تیسرا لفظ تعالیت، یہ بھی اعلی یعلو علون سے باب تفاعل ہے، تو یہاں پر بھی اصل حرف تو واو ہے جو مصدر کے اندر ثلاثی مجرد میں موجود ہے۔ تو یہاں پر اس واو کو یا کی صورت میں کیوں تبدیل کیا گیا یہ آج کے سبق کے اندر ہم جانیں گے۔ تو آئیے اب قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر واو کی جگہ یا کو کیوں لایا گیا یا کیوں استعمال ہوا۔ قاعدہ یدعا، وہ واو جو چوتھی جگہ یا اس سے آگے واقع ہو اور اس سے پہلے ضمہ یا واو ساکن نہ ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہے۔ وہ واو جو چوتھی جگہ پر یا اس سے آگے واقع ہو اور اس سے پہلے ضمہ یا واو ساکن نہ ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے یدعوانی، اس سے یدعیانی بنا۔ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو چوتھی جگہ پر ہے، اس سے ماقبل ضمہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی واو ساکن ہے، تو ہم اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے۔ اسی طریقے سے استعلوت، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو یہاں پر تیسرے حرف سے زائد حروف یعنی چوتھے، پانچویں، چھٹے اس میں واقع ہوا، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ چوتھے یا اس سے آگے کے کسی حرف میں واقع ہو اور اس سے قبل ضمہ یا واو ساکن نہ ہو تو ہم اس کو یا میں تبدیل کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پہ پھر واو کو یا میں تبدیل کیا گیا
اور صیغہ استعلیت بن گیا۔ آگے ہے جی، اس صورت میں اگر اس کا ماقبل مفتوح ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے، جیسے یرضو سے یرضا اور استدعا سے استدعا، یعنی قال اور باع والا قاعدہ پھر یہاں پر استعمال ہو جائے گا۔ واو یا میں تبدیل ہو جائے گی اور یا کو الف میں اس لیے تبدیل کیا جائے گا کہ اس سے ماقبل فتحہ آ گئی ہے۔ تو آئیے اب لوٹتے ہیں مثالوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مثالوں کے اندر یہ قاعدہ کیسے جاری ہوا۔ استعلا، یہ اصل میں تھا استعلوا، استعلوا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر واو چوتھے یا اس سے بعد کسی کلمہ میں آئے اور اس سے قبل ضمہ یا واو ساکن نہ ہو تو ہم اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے۔ تو جب یا میں تبدیل کیا تو صیغہ بن گیا استعلیا۔ پھر ہم نے کہا کہ واو یا متحرک ما قبل فتحہ ہو تو ہم اس کو الف میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اس فتحہ کو مٹا کر الف میں تبدیل کیا تو صیغہ بن گیا استعلا۔ تو اصل میں صیغہ تھا استعلوا، اس سے استعلیا بنا، پھر استعلیا سے قاعدہ قال اور باع کو استعمال کرتے ہوئے استعلا بنا لیا۔ اسی طریقے سے تتلا، اصل میں ہے تتلو، تتلو۔ ہم نے کہا تھا کہ واو اگر چوتھے یا اس سے بعد کے کسی حرف میں آتا ہے تو ہم دیکھیں گے اس سے قبل ضمہ یا واو ساکن نہیں ہے تو ہم اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے۔ تو جب ہم نے واو کو یا میں تبدیل کیا تو صیغے کی صورت تتلیو بن گئی، تتلیو۔ پھر ہم نے قاعدہ قال اور باع پڑھا تھا کہ اگر واو یا متحرک ما قبل فتحہ ہو تو ہم اس واو اور یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے۔ تو ہم نے پھر اس یا کو الف میں تبدیل کیا تو صیغہ تتلا بن گیا۔ اسی طریقے سے تعالیتا، اصل میں ہے تعالوتا، لیکن ہم نے کہا کہ واو اگر چوتھے کلمہ میں یا اس سے بعد واقع ہو جائے، ما قبل ضمہ یا واو ساکن نہ ہو تو اس کو ہم یا میں تبدیل کریں گے۔ تو جب یا میں تبدیل کیا تو صیغے کی حالت تعالیتا بن گئی۔ تو یہ تھا قاعدہ یدعا اور اس کی مثالیں۔ اب بڑھتے ہیں قاعدہ دعا ان کی طرف۔ آپ سکرین پر چند مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، دوسری مثال ہے قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، اور تیسری مثال فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ سب سے پہلے تو ان الفاظ کا تعین کر لیتے ہیں جو ہمارے آج کے اس سبق سے متعلق ہیں۔ پہلے جملے کے اندر البغاء، دوسرے جملے کے اندر الرعاء اور تیسرے جملے کے اندر رخاء۔ یہ تین الفاظ ہیں جو ہمارے آج کے اس قاعدے سے متعلق ہیں۔ تو آئیے ان الفاظ کے اندر غور کرتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں اپنے قاعدے کی طرف۔ سب سے پہلا لفظ ہے بغاء۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ اصل حروف یہاں پر موجود ہیں یا اس کا جو فعل ہے یا مصدر ہے اس کے حروف مختلف ہیں۔ تو بغا یہ بغا یبغی بغین سے ہے، تو وہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا استعمال ہوئی ہے، بغا یبغی بغین۔ اب وہاں پر تو یا استعمال ہوئی ہے، اصل حروف میں تو یا پائی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس یہاں جملے میں حمزہ پایا جا رہا ہے۔ تو یہ تبدیلی کیوں ہوئی ہے یہ ہم آج کے سبق کے اندر جانیں گے۔ اسی طریقے سے الرعاء ہے۔ اب الرعاء اصل میں ہے رعا یرعا رعین، رعا یرعا رعین۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل جو مادہ ہے یا ماضی مضارع اور مصدر ہے اس کے اندر تو یا پائی جا رہی ہے،
جبکہ ہمارے پاس جملے کے اندر یا کی جگہ پر حمزہ پایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آج کے سبق کے اندر ہم جانیں گے۔ اسی طریقے سے تیسرے لفظ کو دیکھ لیجئے، رخاءن۔ اب رخاءن اصل میں ہے رخا یرخو، رخا یرخو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اصل حروف میں واو ہے، جبکہ یہاں پر تو حمزہ پایا جا رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ واو کو حمزہ میں کیوں تبدیل کیا، یا پہلی مثالوں کے اندر یا کو حمزہ میں کیوں تبدیل کیا، یہ ہم قاعدے میں جانیں گے۔ تو آئیے اپنے قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قاعدہ دعاءن، واو یا لام کلمہ میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوں تو انہیں حمزہ سے بدل دینا واجب ہے، جیسے دعاون سے دعاؤن، استدعاون سے استدعاؤن۔ تو واو یا لام کلمہ میں ہو، الف زائدہ کے بعد ہو تو انہیں حمزہ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ فائدہ، داعن کی جمع دعاون سے دعاؤن، اسمن کی جمع اسماؤن سے اسماؤ، حیون کی جمع احیاؤن سے احیاؤ، نیز کساؤن سے کساؤن، رداؤن سے رداؤن اسی قاعدے کے تحت بنے ہیں۔ تو قاعدہ ہم نے جانا کہ واو یا لام کلمہ میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوں تو انہیں حمزہ سے بدلنا واجب ہے۔ آئیے اب لوٹتے ہیں مثالوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے قاعدہ وہاں پر جاری ہوا۔ البغاء، جیسا کہ ہم نے جانا کہ یہ اصل میں یا ہے، تو جو حقیقت میں کلمہ تھا وہ ہے البغایو، البغایو۔ تو ہم نے کہا کہ واو یا اگر وہ لام کلمہ میں واقع ہو، ما قبل الف زائد ہو تو ہم اس کو تبدیل کر دیں گے حمزہ کے اندر، تو اس لیے ہم نے اس یا کو ختم کیا اور اس کی جگہ پر حمزہ لگایا قاعدہ دعاؤن کے تحت۔ اسی طریقے سے رعاؤن ہے، یہ اصل میں ہے الرعایو۔ اب واو یا اگر لام کلمہ میں ہو، ما قبل الف زائد ہو تو ہم اس کو حمزہ میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی یا لام کلمہ میں موجود ہے، ما قبل الف زائدہ ہے، تو اس لیے ہم نے اس یا کو ختم کر کے آخر میں حمزہ کو لگا دیا۔ اسی طریقے سے رخاءن ہے، یہ اصل میں رخاون تھا، رخاون۔ اب واو لام کلمہ میں واقع ہوئی، ما قبل الف زائدہ ہے، تو ہم نے واو کو ختم کیا، آخر میں حمزہ لگا دیا، تو یہ رخاءن بن گیا۔ تو امید ہے دونوں قاعدے آج کے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ مشق، یہاں چند جملے لکھے گئے ہیں، ان جملوں کے اندر آپ نے غور کرنا ہے کہ کہاں پر کس طریقے سے قاعدہ جاری ہوا اور کہاں قاعدہ یدعا استعمال ہوا اور کہاں پر قاعدہ دعاؤن استعمال ہوا۔ میں یہ چند مثالیں پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے استغنیت عن مال الفقیر، اس کے بعد استدعیت من عمر وسألته، اس کے بعد یصغى الى نصح المعلم، یکسى والد حافظ القرآن حلتين يوم القيامة، كان عمر رضي الله عنه إذا قضى عدل في القضاء، وإذا وفى كان مثالا في الوفاء، قد يئس الأطباء من شفاء هذا المريض، ينعم أهل المدينة برخاء العيش۔ تو یہ چند مثالیں ہیں، آپ نے ان کے اندر غور کرنا ہے کہ کہاں پر کون سا قاعدہ کس طریقے سے جاری ہوا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔